بات کر لیتے ہیں سندھ میں اسپیسیفکلی کراچی حیدرآباد میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جس کو لے کر ایم کیو ایم پاکستان جن کا مطالبہ ہے کہ حلقہ بندیاں کی جائیں 80-9 ان کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے. اور پھر کل ہم نے دیکھا بھی کہ کل اسپیسیفکلی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اپنا موقع بڑا واضح کیا انہوں نے. جی انہوں نے کہا کہ بلدیاتی میں جنرل الیکشنز وقت پر ہونے چاہیے. اچھا یہ 6 دفعہ اس میں پوسٹ پون کیے جا چکے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر. کبھی سیلاب کی وجہ سے نفری نہیں ہے, کبھی کوئی معاملہ ہے, کبھی ابھی تک تیاریاں مکمل نہیں ہیں, ہم تیار نہیں ہیں, واٹس ایور جو بھی ہے. تو 6 دفعہ یہ ملتوی ہو چکے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ 33 کینڈیڈیٹس جو ہیں جنہیں ان الیکشنز میں دوسرے فیز میں حصہ لینا تھا وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں انتظار کرتے کرتے کہ الیکشنز ہو جائیں. لیکن آپ دیکھ لیں جی لیکن ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں نا کینڈیڈیٹس. بالکل جی. اچھا جی, اور ساتھ میں ایک اور چیز انہوں نے کہی, اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اپنے اتحادی جو ہیں یہ ایم کیو والوں سے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں یا بگاڑ کے رکھنا چاہتے ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ ویسے تو ایم کیو ایم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی سے غیر آئینی غیر قانونی کام کی امید نہ رکھیں. اور ساتھ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بھی کہتے ہیں جناب کہ ایم کیو ایم وفاق میں اتحادی ہے, صوبے میں ان کے نمبرز کی ضرورت نہیں ہے. ادھر ایم کیو ایم پاکستان نے احتجاج کا فیصلہ کیا ہے اور حلقہ بندیوں کے خلاف اور رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے فیصلوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اور ایم کیو ایم نے 9 جنوری کی ریلی میں شرکت کے لیے آفاق احمد کو بھی دعوت دے دی ہے. اور جماعت اسلامی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ ان کا اپنا پروٹیسٹ ہو چکا. کل ہمارے ساتھ حافظ صاحب بھی موجود تھے, نعیم الرحمان صاحب, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے شرکت سے معذرت کی. بہرحال لیکن 9 جنوری کو آفاق احمد صاحب کو بھی انہوں نے دعوت دے دی ہے اور مل کر یہ بات کی ہے کہ اچھا. اور ایک ہمیں اتحاد و اتفاق کی سیاست کا ایک منظر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لیکن صرف یہ اتفاق ہے, اتحاد نہیں. آفاق احمد صاحب نے کہا نا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ جا کے بیٹھ بھی جاتے ہیں تو اس کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ ہم ان میں ضم ہونے جا رہے ہیں. سو آفاق صاحب نے شروع میں تو سب یہی کہتے ہیں نا, ویسے مطلب اچھی بات ہے, لیکن کوئی مصطفیٰ کمال صاحب نے جب ایک طرح سے کہہ دیا کہ مثبت جواب آئے گا, لیکن خیر جو انہوں نے ورکرز کا اجلاس بلایا تو وہ ایک دم سے ملتوی بھی کر دیا, تو سمجھ میں نہیں کہ اچھا بھی کیا چیزیں چل رہی ہیں. خیر کیا صورتحال ہے اور ایم کیو ایم پاکستان کی اپنے بلدیاتی الیکشن کو لے کے جس کے بے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھی اس کو پوسٹ پون کریں تاکہ آپ پہلے حلقہ بندیاں کریں پھر الیکشن کی طرف جائیں, کیا ان کا موقف ہے اس وجہ سے جان لیتے ہیں. رہنما ساجد احمد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. ساجد صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے 9 کو. آپ لوگوں نے آپ پاک زمین پارٹی کے پاس بھی گئے ہیں, آپ پھر اس کے بعد مہاجر قومی موومنٹ کے پاس بھی گئے ہیں, آپ تو خیر جماعت اسلامی کے پاس بھی گئے تھے, انہوں نے تو کہا نہیں ہم تو نہیں آنے والے. کیا سین ہے, آپ لوگ کر رہے ہیں احتجاج, اور اگر نہیں مانتے آپ کی بات کو دین آپ بوائیکاٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. اچھا, ایک تو پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جانے کا بنیادی مقصد یہ تھا احتجاج کے حوالے سے کہ حلقہ بندی کراچی کا ایشو ہے, سینسس کراچی کا ایشو تھا. اچھا, سینسس کے حوالے سے بھی ایم کیو ایم پاکستان سپریم کورٹ گئی, قومی اسمبلی میں سینٹ کے اندر آواز اٹھائی, اور یہی فورمز بھی یہی ہیں, سندھ اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی. اچھا, اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کراچی میں بلکہ پاکستان میں جو 2002 کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے, اس کے بعد 10 سال بعد الیکشن ہوئے. 10 سال بعد کراچی میں پاکستان میں بلدیاتی الیکشن ہوئے, لیکن 10 سال تک کوئی جماعت سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں گئی. لیکن ایم کیو ایم کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی, ایم کیو ایم سپریم کورٹ گئی اور اس نے کہا کہ فوری طور پر پورے پاکستان کے اندر بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں. اس میں بھی تقریباً 10 سال لگ گیا. 10 سال بعد بلدیاتی الیکشن جب ہوئے تو آپ کو یاد ہوگا جو پچھلا ٹرن تھا جس میں وسیم اختر صاحب میئر کراچی تھے, وہ 4 سال تک اسٹرگل ایم کیو ایم یہ کرتی رہی کہ کس طرح سے میئر با اختیار ہو. آپ کو یاد ہے وہ جیل سے جیتے. اچھا, میئر با اختیار ہو, اس کے لیے ایم کیو ایم سپریم کورٹ گئی, 4 سال مقدمہ لڑا آئین کے آرٹیکل 148 کے تحت کہ پارلیمانی پولیٹیکل فائنینشیل اختیارات مکمل طور پر لوکل باڈیز کو دیے جائیں. اچھا, ایک چیز مجھے سمجھائیے گا ساجد بھائی, آپ نے کہا کہ 2002 کے بعد 10 سال بعد ہوئے, یعنی کہ 2002 کے بعد تو 10 سال 2012 بنتا ہے, اور اس سے پہلے اس وقت جب 2002 کے ہوئے تھے اس وقت غالباً وہ تھے مشرف صاحب تھے لیکن نعمت اللہ خان صاحب, اس کے بعد مصطفیٰ کمال, اس کے بعد 10 سال بعد ہوئے, اس کے بعد ہوئے تھے 2009 کے بعد. ہاں جی ہاں, میں آپ کو بتا رہا ہوں 2009 کے بعد پھر 2015. جی ہاں. تو کنٹینیوٹی جو تھی نا وہ 2002 سے سٹارٹ ہوئی, ٹھیک ہے نا. 8 سال کنٹینیو رہا, ایم کیو ایم نے ایک دفعہ بائیکاٹ کیا, نعمت اللہ صاحب آئے, ٹھیک ہے نا, پھر ایم کیو ایم جیتی. اگر مثال کے طور پر آج جماعت اسلامی بہت زیادہ احتجاج کر رہی ہے, اگر جماعت اسلامی, میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے کہ ایشوز پر احتجاج کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کو بھی, ایم کیو ایم کو بھی, پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کو. لیکن جماعت اسلامی کی اگر کارکردگی اتنی اچھی ہوتی تو میرے خیال میں سیکنڈ ٹائم ایم کیو ایم نہیں جیتتی اس کے فوراً بعد نا.
لیکن لوگوں کو پتا تھا کہ اگر کوئی ڈیلیور کرے گی تو MQM کرے گی. اچھا اس کے بعد جب حلقہ بندی لیکن MQM ٹوٹ گئی. نہیں لیکن اس وقت جو حالات و واقعات تھے تو اس وقت کوئی بھی جماعت ہوتی تو نہیں جیتتی. اب تو یہ ہے کہ تھنگز ہیو چینج. لیکن جو اس زمانے میں وسیم اختر بھائی جو میئر کراچی جیل سے بنے تھے, اس وقت میں خود بھی MNA تھا, اور پبلک نکلی اور پبلک نے ووٹ دیا, اس لیے کہ پبلک کے ذہن میں یہ تھا کہ ان لوگوں نے 2004 کے بعد جب جیتے تھے تو بہت کام کیا کراچی کے اندر, یقین دوبارہ یہ ڈیلیور کریں گے. وہ بااختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا اس وقت. پرویز مشرف صاحب نے, دیکھیں ڈکٹیٹر تھا ایک, لیکن اس نے اتنا اسٹرانگ کیا, پورے کراچی نہیں پورے پاکستان کے تھا, پورے پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے. مجھے یاد ہے 2001 میں جو ناظرین اس وقت ناظم ہوا کرتے تھے, ان کا جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں انہوں نے کنونشن بلایا تھا اور ان کو امپاور کیا تھا. جی بالکل. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک چیز تو یہ تھی کہ یہاں پر مسئلہ پتہ ہے کیا آتا ہے, مسئلہ یہ آتا ہے کہ حکومت آپ کی اور پھر اس کے بعد صوبائی حکومت آپ کی اور میئر آپ کا, تو وہ بات چل جاتی ہے, اس میں ٹسل نہیں ہوتی. لیکن جب میئر کسی اور جماعت کا ہو, صوبائی حکومت کسی اور جماعت کی ہو, تو پھر اس کے اندر اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کا عمل دھندلا جاتا ہے. مثال کے طور پر جیسے KPK کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ پروونشنل لیول پر اور سٹی گورنمنٹ, ان کی اپنی کوئی پرابلم نہیں. پنجاب کے اندر نون لیگ کا CM اور لوکل گورنمنٹ سسٹم, ان کا کوئی پرابلم نہیں. لیکن سندھ میں ہمیشہ ایرر رہا ہے. سندھ میں گزشتہ 14 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. 14 سال کے دوران تقریباً انہوں نے 2 لاکھ جابیں دی ہیں, اور کوئی بھی کراچی کا رہائشی نہیں ہے. اچھا حق سب کا ہے, سب کا ہونا چاہیے. یہ دیکھیں آپ لوگوں کی گریونسز کچھ ہیں. ہاں یہ آپ نے میرٹ کی بات کی, گریونسز آپ لوگوں کی بہت ساری جگہوں پہ صحیح بھی ہے, لیکن جو سب سے بڑا ایشو کراچی کا ہے وہ صرف یہ نہیں کہ وہ MQM کا ہے, وہ سینسس کا ایشو ہے کہ جب آپ نے کراچی کی آبادی کو صحیح کاؤنٹ ہی نہیں کیا تو پھر آپ اس میں صحیح وسائل کی ڈسٹریبیوشن کیسے کر سکیں گے, جس کی وجہ سے آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی آپ لوگ ناراض, اس پہ کافی اثر ہے. تو اب اگر یہ بتا دیں کہ اگر نہیں کیے جاتے, یہ ابھی سینسس نہیں ہوتا, یہ حلقہ بندیاں نہیں ہوتی, پاکستان آپ MQM پاکستان کا پھر کیا آگے موقف ہوگا, کیا سٹیپ ہوگا آپ کا؟ لیکن نمبر 1 سینسز ہونے چاہیے, انسانی مسئلہ ہے. وہ اس لیے اگر سینسز نہیں ہوئے, مثال کے طور پر آپ نے 3 کروڑ کی آبادی کو 1.5 کروڑ کر دیا, ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پر کل کو جب بجٹ آتا ہے, یہ ٹیکنیکل چیز ہے نا, جب بجٹ آتا ہے تو جب وہ ہیلتھ پر کے سیکٹر پہ کوئی فنڈ رکھیں گے تو 1.5 کروڑ کی آبادی کے حساب سے رکھیں گے, باقی 1.5 کروڑ کا جائیں گے ایجوکیشن پر, ٹرانسپورٹ پر, اور دیگر جو ڈپارٹمنٹ ہیں, دیگر جو ادارے ان پر رکھیں گے. یہ ٹیکنیکل, یہ انسانی مسئلہ ہے. سینسس ہونے چاہیے, یہ وفاقی گورنمنٹ کو کروانے چاہیے ہر صورت کے اندر. کراچی کے اندر کوئی بھیڑ بکری نہیں رہتے, انسان رہتے ہیں. یہ کراچی پورے پاکستان کو پال رہا ہے. ایک چیز ساجد بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ غالباً 2008 سے 2018 تک MNA رہے, 2000 مطلب یہ کہ 13 کے الیکشن میں بھی آپ جیتے تھے. یہ جو ایک MNA اور MPA جس طرح سے کام کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ بھی لوگوں عوامی نمائندے ہوتے ہیں, لیکن جو نچلی سطح پر جو میئر یا اس کے بعد آگے جا کے UC چیئرمین کام کرتے ہیں, ان میں فرق کیا ہے بیسیکلی, یہ لوگوں کو ذرا سمجھائیے. دیکھیں دنیا کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے, لیڈرشپ نکلتی یہاں سے. اچھا دوسرا یہ کہ سیکنڈ یہ کہ جو MNA MP ہوتا ہے اس کا کام قانون سازی ہے, لیکن ڈیولپمنٹ کا کام صحیح نا, ڈیولپمنٹ کا کام, پانی, بجلی, سیوریج, سویپنگ, XYZ جو کام ہے وہ سارے سٹی گورنمنٹ کے انڈر میں ہوتے ہیں, لوکل گورنمنٹ سسٹم کے انڈر میں ہوتے ہیں. دنیا کے اندر ہوتا ہے یہ, پولیسنگ کا نظام ان کے انڈر میں ہوتا ہے, واٹر کا نظام ان کے انڈر میں, سیوریج کا نظام ان کے انڈر میں, بہت سارے ڈپارٹمنٹ ان کے انڈر میں ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ایسا ہوا کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس تمام اختیارات تھے, تمام ڈپارٹمنٹ تھے, اور لوکل گورنمنٹ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اچھا ساجد وقت بڑا مختصر ہے, بس ہاں یا نا میں جواب دیجیے گا. 15 کو اگر انتخابات ہوتے ہیں بلدیاتی کے, MQM پاکستان پارٹیسپیٹ کرے گی؟ نمبر 1 سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو حلقہ بندی درست کرنی چاہیے. یہ زیادتی ہے, یہ کھلا تصاد ہے اور کھلی ناانصافی شہر کے لوگوں کے ساتھ. ہمارا ایشو ہی نہیں ہے کہ میئر ہمارا آئین ہے, میئر جماعت اسلامی کا ہے, میئر PTI کا ہے, میئر پیپلز پارٹی کا ہے یا MQM کا ہے, وہ با اختیار ہونا چاہیے. اگر 9 جنوری کو MQM احتجاج کرنے جا رہی ہے, اگر الیکشن کمیشن سندھ گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ MQM کی بات نہیں سنتی تو یقیناً MQM کو باہر ہونا چاہیے الیکشن سے. یہ ذاتی رائے بھی میری ہے, بائیکاٹ کریں, کچھ نہیں ہوتا, باہر آ جائیں, ان کے منہ پر ماریں الیکشن. اور جب یہ الیکشن جو بھی میئر آئے گا وہ بااختیار نہیں ہوگا, وہ بھی روتا رہے گا, چلاتا رہے گا 4 سال تک. سب کی کوشش ہے کہ میئر جو ہے وہ بااختیار ہو تاکہ شہر کے لیے کچھ ہو سکے. بہت شکریہ جی رہنما ساجد احمد صاحب.